اس حدیث کے اوپر تھوڑا سا اگر غور کریں تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی اور اتنی عظیم چیز بنائی اور اتنی قیمتی نعمت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوگی. تو اتنی قیمتی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کا مقام اللہ نے بہت بلند کر دیا. اللہ کے رسول نے ماؤں کا مقام بہت بلند کر دیا. تو ماؤں کو اتنی جو فضیلت حاصل ہے کہ اولاد کو حکم دیا گیا کہ تم اگر اپنی ماں کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. تو اتنا بڑا مقام ماں کو اللہ نے کیوں دیا؟ حدیث کے اندر ہے کہ والد سے بھی بڑا مقام والدہ کا. تو والدہ کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ تو اس کی وجہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں جتنا دخل ماں کا ہوتا ہے اتنا دخل والد کا نہیں ہوتا. اس کو اور آسان زبان میں آپ سمجھیے کہ اولاد کی تربیت میں جتنا حصہ ماں کا ہوتا ہے اتنا حصہ والد کا نہیں ہوتا. یعنی اولاد کی تربیت کے اندر ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے. ماں جیسی ہوتی ہے اولاد ویسی ہی نکلتی ہے. جس کو مثال سے آپ سمجھیے کہ اگر ماں دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار ہوگی، اور اگر ماں بے دین ہوگی تو پھر اولاد بھی بے دین ہوگی. تو گویا اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ماں کے اوپر رکھی ہے. تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کرے. اگر والدین بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اس میں بھی ماں اگر بچوں کی تربیت کا خیال رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اولاد کے مستقبل کو چمکاتے ہیں اور اولاد کو ایک بڑا آدمی بناتے ہیں. اس کو مثال سے اور ایک واقعے سے آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں والدین کو، ایک شوہر اور بیوی تھے، ان کو ایک لڑکا عطا کیا. جیسے ہی وہ لڑکا 3-4 سال کا ہوا تو دونوں نے بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ نے جب ہم کو لڑکا دیا ہے تو اب ہماری ذمہ ہے کہ اس کی ہم تربیت بھی کریں. تو تربیت کی شروعات ہم کو کہاں سے کرنی ہے؟ تو دونوں میاں بیوی کا بیٹھ کر کے مشورہ ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ جب اللہ نے اولاد دی ہے تو والدین کے اکثر مشورے اولاد کے متعلق اور اولاد کی تربیت سے متعلق ہونا چاہیے. ماں باپ بیٹھ کر یہ تو مشورہ کرتے ہیں کہ بچے کو یہ چھٹیوں میں کہاں گھومنے کے لیے لے کے جانا ہے. بیٹھ کر کے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں آنے والی عید کے اندر کہاں سے کپڑے لینا ہے، کہاں سے جوتے چپل لینا ہے. لیکن کبھی بیٹھ کر یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ بچے کے اندر یہ نیک عادت ڈالیں گے، یہ بری عادت ہے، اس کو نکالیں گے. اولاد کی تربیت کے بارے میں مشورے کیجیے بیٹھ کر. میرے ہم تو دونوں کا مشورہ ہوا تو دونوں نے مشورے میں یہ طے کیا کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہم مضبوط کریں گے. وہ کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا. وہ طریقہ بڑا دلچسپ ہے اور سن کر کے آپ کو بھی بڑا اچھا لگے گا. وہ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جب بچہ اسکول یا مکتب چلا جاتا تھا، جب اس کے واپس آنے کا وقت ہوتا، جب وہ گھر پر پہنچتا تو اس کی والدہ اس سے کہتی بیٹا تم وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو. تو اگر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے. تو یہ بچہ اسکول سے آتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا، پھر اللہ سے کھانے کے لیے مانگتا. اسی درمیان والدہ جلدی جلدی کھانا تیار کر کے کمرے میں ایک جگہ چھپا دیا کرتی تھی. اس کے بعد بچے سے کہا جاتا کہ کمرے میں تلاش کرو، اللہ نے تمہیں کھانا دے دیا ہوگا. جب بچہ تلاش کرتا کھانا مل جاتا تو وہ بڑا خوش ہوتا اور والدین کو لا کر بتاتا امی دیکھو، ابو دیکھو، اللہ نے مجھے کھانا دے دیا. تو اس طرح اولاد کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہونے لگا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں والدین کسی پروگرام میں چلے گئے، کسی فنکشن میں چلے گئے. وہاں سے واپس آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا. بچہ جو ہے یعنی جس وقت اسکول آتا تھا وہ وقت تک والدین اسکول گھر نہیں پہنچ سکے. تو تاخیر سے پہنچنے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچہ زمین پر سویا ہوا ہے.
تو ماں نے جلدی سے بچے کو جگایا اور جگانے کے بعد اس سے کہا کہ بیٹا جلدی اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ سے کھانے کے لیے مانگو۔ تو وہ بچہ بڑے اطمینان سے کہنے لگا کہ امی میں اسکول سے آیا، میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے دعا بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھانے کے لیے بھی دیا اور میں کھانا کھا کر کے سویا ہوا ہوں۔ لیکن ساتھ میں بچہ ایک بات یہ کہنے لگا کہ امی جان اتنے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھانا کھلا رہے تھے لیکن اس میں اتنا زیادہ مزہ اور ٹیسٹ نہیں تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کھانا کھلایا ہے اس کا مزہ کچھ اور نہیں تھا جس کو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جنت سے کھانا اس بچے کے لیے بھیج دیا اور یہی بچہ آگے چل کر خود الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں نمودار ہوا۔ یعنی اتنا بڑا مقام بزرگوں میں اللہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کی فکر کی۔ تو اس لیے اولاد کی خاص طور پر تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس تربیت سے متعلق بس 2 باتیں آپ کے سامنے میں رکھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین نفسیات، سائیکاٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ماہرین نفسیات نے ایک اصول بتایا ہے کہ جب بھی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو اس کا اصول اور فارمولا انہوں نے بتایا جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈو فار دیم۔ اس کی وضاحت سنیے کہ اولاد کو آپ کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں، آپ خود اس کے اوپر عمل کیجیے، اولاد خود وقت آپ کا دیکھ کر کے کرنے لگے۔ یہ ضابطہ نفسیات کے ماہرین نے بتایا اور نفسیات کے ماہرین یہ ضابطہ آج بتاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہم کو یہ نسخہ بتایا ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلے اس کی وضاحت آپ سنیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ خود پہلے سچ بولیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو گالیاں دینے سے جو ہے بچانا چاہتے ہیں، آپ گالیاں دینا بند کر دیجیے تو بچے اپنی گالیاں خود بخود بند ہو جائیں گے۔ یعنی بچے کو آپ کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں، آپ خود عمل کیجیے، بچے کے اندر وہ چیز منتقل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ 7 سال کا ہو تو اس کی نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اب یہاں حضور نے حدیث میں تلقین کا لفظ استعمال کیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ تلقین کس کو کہتے ہیں؟ تلقین کی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز بولنا ہے تو آپ خود پہلے عمل کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو بتائیں۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین آپ کس طرح کریں گے؟ تلقین کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اب والدہ خود وضو کریں گی، مصلی لے کر اپنے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اس بچے کو اپنے بازو میں لے کر کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو تلقین کرنا کہتے ہیں کہ ہم خود عمل کریں اور عمل کے ذریعے سے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر والد بچہ 10 سال کا ہو گیا اور والد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کی طرف لے کر کے نماز کو جائیں گے تو بچہ نمازی بنے گا، اس کو تلقین کرنا کہتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہو جائے، اذان کی آواز آ جائے اور ماں اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے اور والد بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، موبائل دیکھتے ہوئے بچے سے کہیں بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ آج کل کے بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے، فوراً والدین کو الٹا جواب دے دیتے۔ والد بیڈ پہ رہیں گے، اگر بچے کو بولے نماز پڑھو تو بچہ بولتا پہلے تم پڑھو اس کے بعد میں بھی بولوں، بچے خود بولتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ایسی حالت ہماری ہوگی کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ کبھی نمازی نہیں بنے گا۔ اگر اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے نماز کی پابندی ہم کو کرنا ہوگا، اس کے بعد بچوں کے اندر نماز کی عادت خود بخود آئے گی۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، آپ خود نمازی بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بھی اس کی برکت سے نمازی بنائیں گے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی اولاد کو پابند بنانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ بیٹے اگر تم 40 دن تک 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرو گے تو میں تم کو فلاں فلاں انعام دوں گی،
یا اگر تم اس رمضان کے مکمل روزے رہو گے تو میں تمہیں فلاں فلاں انعام دوں گی. اس طرح مائیں اگر انعام کا لالچ اگر اپنی اولاد کو دیں گے تو اولاد خود بخود نمازی بھی بنے گی اور روزہ دار بھی بنے گی. ہمارے پاس گھروں میں ہوتا ہے، گھر کے بڑے بولتے یہ سال اگر 10ویں میں پاس ہوا تو دیکھو یہ دلاؤ، اگر یہ سال 12ویں میں پاس ہوئی تو دیکھو میں یہ دلاؤں. اس طرح کے 10ویں پاس کے اوپر انعام، 12ویں پاس کے اوپر انعام، 10ویں پاس ہو گئے تو کپڑے دلانا، یہ گفٹ دینا، وہ گفٹ دینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے سے یا آپ کی بیٹی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے 10ویں پاس کی تھی یا نہیں، 12ویں پاس کی تھی یا نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے سوال کریں گے کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو جس کے مطابق کل قیامت میں سوال ہونے والا ہے اس کے پاس اس کے لیے ہماری کیا تیاری؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ان کو انعام کا لالچ دیں، وہ ضرور نمازی بنیں گے. اور علماء نے بتایا ہے کہ 40 دن تک اگر کسی چیز پر عمل کیا جائے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. آپ اپنی اولاد سے کہیے 40 دن تک بعد جماعت نماز ادا کرو، اس کو بچے کو عادت ہو جائے گی نماز کی. اس کے بعد آپ اگر انعام دیتے ہیں اور انعام کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو کئی گنا ثواب ادا کرے گا. تو اس لیے ماؤں سے خاص طور پر درخواست اور گزارش ہے کہ اللہ کے لیے ہم خود 5 وقتہ نمازیں پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی ترغیب دیں. اسی طرح یہ تو ظاہری تربیت کے مطابق ایک عمل ہے. ایک دوسری چیز جو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اکثر والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ہماری نافرمان ہوتی جا رہی، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. کبھی اگر اس کو غصہ کرتے ہیں تو الٹے جوابات دیتی ہے. یہ اکثر گھروں کی شکایت ہے. جس کے متعلق ایک بات آپ سنیے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر حرام کمائی آتی ہے اور اسی حرام کمائی سے بچوں کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں، تو اس حرام کمائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے اندر نافرمانی کا مادہ پیدا کرتے ہیں. ایک بڑی ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر آپ توجہ کے ساتھ سنیے. وہ بات یہ ہے کہ دین اسلام کے شریعت نے سودی سسٹم کو، حرام کمائی کو ہم لوگوں کے لیے حرام کیا اور بتایا ہے کہ یہ سود کی جو رقم ہوتی ہے یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے حلق کے نیچے ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی حرام کا اگر اترتا ہے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے جسم کے لیے لباس خریدا، وہ لباس 10 درہم کا تھا، آپ ایسے سمجھیے 10 روپیے کا تھا، اور اس میں سے 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہے تو جب تک وہ لباس جسم کے اوپر ہے اس لباس میں اللہ تعالیٰ ایک عبادت کو بھی قبول نہیں کرتے. آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس چیز کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہاں سے حرام آ رہا ہے اور کہاں سے حرام آ رہا ہے اور اس حرام کو ہم کس طرح سے بند کریں. آج مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے کہ مرد حضرات تو خیر اس وبا کے اندر پہلے سے ملوث ہیں، لیکن آج کے دور میں اس دور کے اندر عورتوں کو باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے یہ سودی سسٹم میں جس کو بچت گھر کہا جاتا ہے، اس بچت گھر کے سسٹم کے اندر ملوث کیا جا رہا ہے منصوبہ بند طریقے سے. اور یہ کس کی سازشیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ سازشیں ہیں دشمنان اسلام کی کہ مسلم عورتوں کو سود کی عادت لگائی جائے، بچت گھر کی عادت لگائی جائے، اور اس کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے بس مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ ہی کے ضلع کا ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک جگہ پر 2 مسلم خواتین جو ہے نان مسلم 2 نوجوانوں کے ساتھ پکڑی گئی لاج کے اندر، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ 2 مسلم خواتین ان کے پاس سے سود لی ہوئی تھی، رقم لی ہوئی تھی، لیکن وہ رقم ادا نہیں کر سک رہے تھے تو انہوں نے اپنی عزتیں بیچ دی،
اپنی عزتیں لٹائی۔ اس طرح کے خطرناک اور گھناؤنے واقعات مسلم معاشرے کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو خواتین یہ بچت گھر کے سسٹم سے ملوث ہیں اپنے آپ کو جلدی سے جلدی پاک کریں، اور جو محفوظ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کی نیت کریں کہ ہمارے گھر میں چاہے کتنی بھی مجبوری آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، ہم بالکل بھی کبھی بھی سودی سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی اپنی جھکا کر اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں حلال رزق دے، ہم کو حرام سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ضرور حلال کے راستے آپ کے لیے کھولیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ جتنا بھی سود آج کل زمانے میں لیا جا رہا ہے یہ صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے، ورنہ اللہ ضروریات تو سب کی پوری کر رہا ہے۔ ہر شخص ہے رات کو پیٹ بھر کر کے سوتا ہے، ہر شخص ہے جس کو جو ہے رات میں سونے کے لیے اللہ نے چھت دی ہوئی ہے، لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بچی کی شادی کرنا ہے، دھوم دھام سے کرنا ہے، بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، دھوم دھام سے کرنا ہے، گھر بنانا ہے، عالیشان بنانا ہے، اب پیسہ ہونا نہیں ہے تو سودی سسٹم کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس سے اپنے گھرانے کو بچانا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ حرام کی کمائی اگر آئے گی گھروں کے اندر تو گھروں سے سکون نکل جائے گا، زندگیوں سے سکون نکل جائے گا، پیسہ تو آئے گا لیکن جینے کا جو سکون ہوتا ہے وہ سکون اللہ تعالیٰ چھین دیتے ہیں اور اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو۔ کیا مطلب یہ ہے، اس کو واقعے سے بتاتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی جو چپل ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، لیکن چپل سینے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ سعدی تیری بھی کیا زندگی ہے، چپل سینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کیا پھٹی زندگی ہے۔ اس طرح کے خیالات دل کے اندر آئے اور اس کے بعد یہی سوچتے سوچتے حضرت سعدی جیسے ہی مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میری نظر ایک بندے کے اوپر پڑی جس کو بالکل پیر ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی منظر میں نے دیکھا تو میرے جسم میں کانٹے آ گئے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر کے معافی مانگی اور اللہ سے کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، اگرچہ چپل پڑی ہوئی ہے لیکن چلنے کے لیے پیر تو دیے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس تو پیر ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 3 وقت روٹی ہم کو دی ہے، کھانے کے لیے اناج دیا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بڑے بڑے بندوں کے اندر لوگ کس طرح رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو فٹ پاتھ کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بارش کا موسم آتا ہے، رہنے کے لیے ٹھکانے کے لیے کسی جھاڑ کے آسرے میں وہ چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ اور جب دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں کہ جو مکمل شریعت کی پابندی کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کے شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، تو اپنے گھروں سے حرام کی روزی، حرام کے لقمے کو دور کریں۔ اور یاد رکھیے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کمزور جسم بنایا ہے لیکن ارادے اور نیت کا بڑا مضبوط بنایا ہے۔ ہماری مسلم خواتین کی یہ تاریخ رہی ہے کہ مسلم خواتین نے جو ٹھان لیا وہ کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے آپ سے آج درخواست کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ آپ دل میں اس بات کو ٹھان لیجئے، نیت کر لیجئے اور یہ بات صاف صاف اپنے شوہر کے سامنے بھی کہہ دیجئے کہ آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے صرف حلال کما کر کے جائیں، ہمارے گھروں میں حرام کے نموذج نہ لے کر کے آئیں۔ اگر تم حرام لے کر کے آؤ گے میں اپنی اولاد کو یہ حرام رزق کبھی نہیں دے سکتی۔ اس بات کا کھلا اعلان اپنے شوہر کے سامنے کر دیجیے۔ جس کے لیے ایک واقعہ، ایک صحابی کا واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک صحابی مدینے کے اندر محنت پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی ہے جو روزانہ محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنے گھر میں 2 بچے بھی تھے اور بیوی بھی تھی، ان کا پیٹ پالتے تھے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں قحط پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کو کام نہیں مل رہا تھا۔ یہ صبح کام کے لیے تلاش میں نکلے، سارا دن کام کی تلاش میں رہے لیکن کچھ نہیں ملا، اور ادھر گھر میں بھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، سارے برتن خالی تھے اور سارا اناج خالی ہو گیا۔ تو رات کے آخری حصے میں مایوس ہو کر چہرے کو لٹکا کر کے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج اللہ نے ہماری تقدیر میں فاقہ لکھا ہے، میں سارا دن کام کی تلاش میں رہا لیکن مجھے کام نہیں ملا۔
قربان جائیں اس بیوی کے اوپر. اس نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، آج کے دن ہم صبر کر لیں گے، وعدہ کر لیں گے. چنانچہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو پہلا غسلہ کر کے انہوں نے سلا دیا. اس کے بعد پھر دوسرے دن اٹھے اور کام کی تلاش میں چلے گئے. سارا دن کام کو تلاش کرتے رہے لیکن کہیں پر کوئی کام نہیں ملا. اور آج واقعے کا دوسرا دن تھا اور اس دوسرے دن بھی خالی ہاتھ ان کو گھر واپس آنا پڑا. اور خالی ہاتھ گھر واپس آ کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج بھی اللہ نے ہمارے مقدر میں پکا رکھا ہے. تو وہ بھی صابرہ شاکرہ، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج بچے بھوک کی وجہ سے ستا رہے ہیں، لہذا میں ان کو کسی طرح پہلا غسلہ کر کے سلا دوں گی. اور اس کے لیے اس اللہ کی بندی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چولہا جلایا، بھگونا اس کے اوپر رکھ دیا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور کچھ پتھر ڈال دیے اور چمچے سے ہلاتے ہوئے بچوں کو یہ تسلی دینے لگی کہ بیٹے سو جاؤ، جب کھانا پک جائے اس کے بعد تمہیں اٹھا کر کے میں کھلا دوں گی. اس طرح تسلی دیتے 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 بچوں کو اللہ کی بندی نے سلا دیا اور رات کو یہ فیملی آج بھی بھوکے پیاسے اسی طرح سو گئے. لیکن اگلا دن جب ہوا اور اگلے دن یہ صحابی کام کے لیے جانے لگے تو وہ جو اللہ کی بندی تھی، وہ صحابیہ تھی، وہ ایمان کی مضبوط، اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے جاتے ہوئے آج ایک وعدہ کر کے جائیے. وہ وعدہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کام کو تلاش کیجیے اور اگر حلال کمائی ملے تو آپ حلال لے کر کے آئیں، اگر حلال نہ ملے تو آج بھی آپ خالی ہاتھ آ جائیے، لیکن اللہ کے لیے حرام کا لقمہ لے کر کے مت آئیے. اگر آپ حرام کا لقمہ لائیں گے، میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہوں لیکن ان کے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ کبھی ڈال نہیں سکتی. تو وہ صحابی اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے تھے کہ آج اگر حلال کمائی نہ ملے تو میں حرام کی طرف جاؤں گا اور حرام کما کر لاؤں گا، لیکن جب تم نے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے تو میں وعدہ کر کے لاتا ہوں کہ اگر حلال ملے گا تو صرف حلال لاؤں گا، حرام بالکل نہیں لاؤں گا. جب یہ وعدہ کر کے نکلے ہیں گھر سے، اللہ کا کرنا ہوا کہ تیسرے دن ان کو کام مل گیا اور سارا دن محنت کر کے رات کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حلال کمائی لے کر کے آئے. یہ واقعہ ہم کو سبق اور پیغام دیتا ہے. ان میں سب سے پہلا سبق اور پیغام یہ دیتا ہے کہ اگر بندہ اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لے کہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کتنی بھوک اور پیاس ہو جائے، لیکن میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آج نہیں کل حلال کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے. ایک سبق یہ ملتا ہے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر گھر کی عورت یہ ٹھان لے کہ گھر میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہیں آئے گا تو اس گھر میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے خاص طور پر اپنے گھر کے اندر جو کچھ ہم رزق بنا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، وہ صرف حلال ہونا چاہیے. حرام کی طرف ہم بالکل بھی نہ جائیں، چاہے کتنی بھی مجبوری ہو جائے حرام کی طرف نہ جائیں. حلال ہی سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکتیں